ہیں چرنا اس میں یہ کہ تھوڑی دیر بیٹھ کر کے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ پڑھ دیا کرو. جتنی دیر بیٹھ کر کے پڑھو گے گویا کہ چل رہے ہو, اور جو چلو گے اس سے آسودہ ہوگے, تیری روح آسودہ ہوگی, تیرے نامہ اعمال میں ثواب ملے گا. پتا چلا کہ میرے رسول نے مسجد کا مقام و مرتبہ اس طریقے سے بتایا کہ لوگوں مسجدوں کو آپ ہلکے میں مت لینا, بلکہ یہ جنت کا باغیچہ ہے, یہی تو جنت کا باغیچہ ہے. اے مومنوں, مجھے جنت میں جانا ہے تو باغیچوں کو سجا لو, اپنے باغیچوں کو سجا لو. یہاں جتنا سجا کر کے جاؤ گے اللہ تعالیٰ اسی طرح سجایا باغیچہ تجھے جنت میں عطا فرمائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. 10,000 کا مال لگا کے سجائیے گا کہ 20,000 کا مال لگا کے سجائیے گا کہ 50,000 مال لگا کے سجائیے گا, جتنا سجائیے گا پورا سجاوٹ کے ساتھ اللہ اس کو جنت میں عطا فرمائے گا. اس لیے یہ کام کیجیے گا. اب ایک چیز میں آخری بات اگر 2 سے 4 منٹ, حضرت عبداللہ ابن عمر اس حدیث سے پاک کے راوی ہیں. غور سے سن لیجیے بزرگ حضرات, نوجوان حضرات, آپ کو میں نے پہلے کہہ دیا آپ نے کمر کس لیا ہے تو آپ کو مکمل طریقے سے آپ کو کھڑا رہنا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر اس حدیث سے پاک کے راوی ہیں. حضور کا زمانہ جب تھا, بابو اے بچہ اے بچو 2 منٹ بیٹا 2 منٹ, میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کی تعمیر فرمائے. مسجد نبوی کیسی تھی کہتے ہیں کہ کھجور کے جو پتے تھے اس کی دیواریں جو ہے چھت بنی ہوئی تھی, کھجور کی جو ہے شاخیں جو ہیں اس کے جو ہے یہ کیا کہتے ہیں پھٹا وہ لگا ہوا تھا نا, وہ مسجد نبوی اس کی شکل تھی. حضرت ابو بکر کے زمانے میں کوئی ترمیم نہیں, کوئی بدلاؤ نہیں. حضرت عمر کا زمانہ آیا, تھوڑی سی توسیع ہوئی مسجد نبوی کی, تھوڑی سی توسیع کی, لیکن جو کھجور جیسا تھا ویسا ہی تھا. لیکن جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو انہوں نے, ان کے پاس دولت تھی, انہوں نے کچھ خیال کیا کہ سوچا کہ اچھا ایسا کرتے ہیں کہ کچھ بدلتے ہیں. جیسے کل کی کیسی مسجد تھی جو اردو کو لوگ بنا کر رکھتے ہیں, موٹی موٹی دیواریں 20 انچ والی دیواریں, پیلر یا موٹا موٹا پیلر. نوجوانوں سوچا کہ اس کو ہٹا کر کچھ نیا کیا جائے, یہ کرنا کیسا ہے. حضرت عثمان غنی کا دور آیا, حضرت عثمان غنی نے کہا ایسا کرو کہ اس کو ہٹا کر کے منقش پتھر, اس میں نقش کیا ہوا تھا پتھر دیواریں, اور اس میں جو ہے زمین فرش جو ہے کام کروایا, اچھا کروایا, خوبصورت کر دیا. جب حضرت عمر کے دور میں مسجد نبوی کی اس طرح کے بدلاؤ تو کچھ لوگ آپس میں بولنے لگے یہ ابو بکر نے جو نہیں کیا تھا عثمان غنی نے کر دیا, عمر کے دور میں جو نہیں ہوا عثمان غنی نے کر دیا. لگتا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہوا ہے, یہ ٹھیک نہیں ہوا ہے. جب یہ بات حضرت عثمان غنی تک پہنچی ہے, عثمان غنی نے جو جواب دیا ہے, نوجوانوں اپنے دل میں باتوں کو پیوست کر لینا, محفوظ کر لینا. حضرت عثمان غنی کے کانوں تک یہ آواز آتی ہے, آپ فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من بنى اللہ مسجدا بنى اللہ له مثله فی الجنہ. میرے نبی نے فرمایا ہے, حضرت عثمان غنی کے کانوں تک جب یہ بات گئی کہ اے عثمان غنی تو نے یہ کام کیوں کیا جو ابو بکر نے نہیں کیا تھا, جو حضرت عمر نے نہیں کیا تھا, اے عثمان غنی آپ نے وہ کام کیوں کیا ہے. تو عثمان غنی نے برجستہ جواب دیا تھا, میں نے نبی کو فرماتے ہوئے سنا ہے جو دنیا میں خوبصورت مسجد بنائے گا اسی طرح اسی جیسا گھر اللہ جنت میں اسے عطا فرمائے. اللہ کے لیے مسجد بنائے گا, جتنا اسے سجائے گا اسی طرح سجایا ہوا محل, اسی طرح سجایا ہوا گھر اللہ تعالیٰ اسے جنت میں عطا فرمائے گا. اس لیے نوجوانوں آپ تیار ہو کر کے آپ اس کو سجائیے, جتنا سجا دیجیے گا اسی طرح سجا ہوا گھر مکان بلڈنگ جنت میں آپ کو ملے گی. اللہ کا قرآن اور کا فرمان ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اے لوگوں جنت کے بدلے میں یہ جان بھی بک چکی ہے اور ہمارا مال بھی بک چکا ہے. تو جب ہمیں بیچ دیا ہے تو یہ کرنا کیا ہے, آ گیا لینے والا مانگ رہا, جس نے خریدا ہے مانگ رہا کہ ہم نے خرید لیا ہے تو دے دو. اب نو ہیجیٹیشن, نو گھبراہٹ, نو ٹینشن. اے اللہ تیری ہے لے لو, اے میرے مولا مال تیرا ہے لے لو. وما علینا الا البلاغ. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوب.